السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے عبدالرحمن عباس۔ امید ہے آپ سب اسٹوڈنٹس خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج جو بھی پڑھیں گے وہ صرف سمجھ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، رٹا نہیں لگائیں گے۔ اور سائنس تو ہے ہی سمجھنے کا نام، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمیں فخر سے سر اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ آج ہم نے اپنے جو چیپٹر ہے سائنس کا تعارف اور کردار، اس میں سے بہت اہم ٹاپک پڑھنا ہے، مسلمان سائنسدانوں کی خدمات، ٹھیک ہے۔ تو ذرا سوچیں، جب یورپ میں لوگ سائنس کا نام بھی نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، تب ہمارے مسلمان بزرگوں نے کمال کر دکھایا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ان عظیم ہستیوں نے کیا 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 ہے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جامعہ سعیدہ خاتون جنت کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ، کلاس فرس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ عالمہ کورس، درس نظامی عالمہ کورس یا ترجمہ تفسیر کورس واٹس ایپ پر آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا، اس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جی، تو ہم سب سے پہلے کتاب سے لائن پڑھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ 600 سے 1400 سن عیسوی کا دور اسلامی کیمیاء گری کا دور کہلاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی 800 سال نہیں تھے، یہ سائنس کا گولڈن پیریڈ ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنہری دور تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس علم کی روشنی تھی اور باقی دنیا زیادہ تر اندھیرے میں تھی۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ علم کیمیاء کو ایک تجرباتی سائنس کی حیثیت سے پیش کیا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، یونانی جو فلاسفرز ہیں کرسی پر بیٹھے رہتے تھے اور بس اپنا خیال پیش کرتے رہتے تھے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہر چیز ہوا سے بنی ہے یا شاید پانی سے، ٹھیک ہے، تو اسے فلسفہ کہتے ہیں، سائنس نہیں۔ ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے کہا کہ میرا خیال نہیں چلے گا، تم جو کہہ رہے ہو اسے تجربہ کر کے دکھاؤ، ایکسپیریمنٹ کرو، ہمیں پروف دو۔ اور جو یہی تبدیلی ہے، یہی تبدیلی سب سے بڑی تھی۔ سائنس کا مطلب ہے مشاہدہ، آبزرویشن، تجربہ، ایکسپیریمنٹیشن، ٹھیک ہے۔ انہوں نے تجربہ گاہیں، لیبز بنائیں اور ہاتھوں سے کام کیا۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان کے کام کو دیکھیں گے جو ہماری کتاب میں بھی درج ہے، اور یہ جانیں گے کہ یہ آج بھی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جابر بن حیان کے بارے میں۔ جابر بن حیان کو علم کیمیاء کا بانی کہا جاتا ہے۔ وہ پہلے کیمیاء دان تھے جن کی باقاعدہ ایک کیمیائی تجربہ گاہ تھی۔ ایک کیمیائی تجربہ گاہ مطلب کہ ایک لیبارٹری تھی۔ اب یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کیمسٹری کو ایک باقاعدہ مضمون بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے لوگ صرف سونا بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، جسے کیمیاء گری یا کیمسٹری کا نام، الکیمیا کا نام کہہ دیتے تھے۔ لیکن جابر بن حیان نے کہا، بھائی سونا بنے یا نہ بنے، آؤ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے ملتی ہیں اور کیسے الگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ پہلی دفعہ جابر بن حیان نے ہی تیار کیے تھے۔ یہ تینوں جو تیزاب ہیں آج بھی ہر انڈسٹری کی جان ہے، ٹھیک ہے۔ سلفیورک ایسڈ کو تو کیمیکلز کا بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کی گاڑی کی جو بیٹری ہے وہاں سے لے کر کھاد بنانے تک یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو سوچیں، اس بادشاہ کی ایجاد کا سہرا ایک مسلمان سائنسدان کے سر ہے۔ انہوں نے ہی ہمیں سکھایا کہ دانتوں کو کیسے صاف کرتے ہیں، فولاد یعنی یہ جو سٹیل ہے وہ کیسے بناتے ہیں، اور رنگین کپڑوں کو رنگنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سب آج کی فیکٹریوں کی بنیاد ہیں، اور یہ ہمیں جابر بن حیان کی طرف سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے۔ اگلے جو سائنسدان ہیں وہ ہیں محمد بن زکریا الرازی۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ الرازی فن طب میں اپنے زمانے کے علم و علاج کے اصول سے بھی واقف تھے اور بغداد کی ہسپتال کے سربراہ اور ایک ماہر سرجن تھے۔ الرازی ایک وقت میں ڈاکٹر بھی تھے اور کیمسٹ بھی، جیسے کوئی کرکٹر جو باؤلنگ بھی اچھی کرے اور بیٹنگ بھی، تو ان سب سے بڑا کام جو ہے وہ طب میں ہے، میڈیسنز کا، ان کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ میڈیسنز میں ہے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ محمد بن زکریا نے ہی سب سے پہلے چیچک اور خسرہ کے اسباب، علامات اور علاج کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی تھی۔
پہلے لوگ چیچک یعنی کہ اسمال پوکس اور خسرہ کو ایک ہی بیماری سمجھتے تھے، لیکن جو الرازی ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہیں، یہ دونوں بالکل الگ ہیں اور ان کا علاج بھی الگ ہے۔ جیسے آپ کے لیے عربی اور فارسی دو الگ مضامین ہیں نا، تو ویسے ہی یہ دو الگ بیماریاں ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو بے ہوشی کی دوا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے ڈاکٹر تھے جنہوں نے آپریشن سے پہلے مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا، تاکہ جو مریض ہے اس کو تکلیف نہ ہو، اور یہ انسانیت پر کتنا بڑا احسان ہے، ٹھیک ہے۔ انستھیشیا کا جو پروسیس ہے وہ انہوں نے ہی دریافت کیا تھا۔ اگلا جو ہمارے سائنسدان ہیں وہ ہیں ابن ہیشم۔ ان کی شہرہ آفاق کتاب کا نام ہے کتاب المناظر، جو روشنی کی خصوصیات کے متعلق ایک جامع تجرباتی اور ریاضیاتی کتاب ہے۔ ابن ہیشم نے روشنی یعنی کہ لائٹ کے بارے میں وہ بات بتائی جو ہزاروں سال سے غلط سمجھی جا رہی تھی۔ جو کہتے ہیں، یونانی کہتے تھے کہ ہماری آنکھ سے روشنی کی شعاعیں نکلتی ہیں، اور جب وہ کسی چیز سے ٹکراتی ہیں تو ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے، جیسے بیٹ مین کی آنکھوں سے لیزر نکلے ہیں۔ لیکن جو ابن ہیشم ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات جو بک میں لکھی ہوئی ہے کہ روشنی چیزوں سے ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تب ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، یہ آج بھی علم بصریات کی بنیاد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے پین ہول کیمرہ بھی ابن ہاشم نے ایجاد کیا ہے۔ پین ہول کیمرہ کیا ہے؟ پین ہول کیمرہ یعنی کہ آج کے کیمرے کا دادا ابو ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ایک اندھیرے کمرے میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو تو باہر کی تصویر اندر الٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس اصول کو سمجھایا، اور آج اسی اصول پر ہر قسم کے کیمرے، یہاں تک کہ ہمارے موبائل فون کا جو کیمرہ ہے وہ بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ آگے جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ ہیں البیرونی۔ البیرونی نے ہی یہ دریافت کیا کہ روشنی آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب بادل گرجتے ہیں تو جو بجلی ہے ہمیں پہلے نظر آتی ہے، اور جو گرجنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہمیں بعد میں سنائی دیتی ہے؟ تو یہی مثال ہے کہ البیرونی نے 1000 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو روشنی ہوتی ہے، روشنی کی رفتار آواز سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ البیرونی نے حساب لگا کے بتایا کہ جو زمین کا جو نصف قطر ہے وہ 6338 کلومیٹر ہے، جبکہ آج کل جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو زمین کا جو قطر نصف ہے وہ 6353 ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک سائنسی معجزہ ہے۔ انہوں نے جدید آلات کے بغیر صرف ریاضی کی مدد سے، ٹھیک ہے، زمین کا ریڈیس ہمیں بتا دیا ہے، اور ان کا اندازہ آج کے جدید اندازے سے صرف 15 کلومیٹر کا فرق رکھتا ہے، اور یہ ان کی ریاضیاتی ذہانت کا کمال ہے، ماشاءاللہ۔ آگے جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ ہیں ابو علی سینا۔ ابو علی سینا کو مسلم دنیا کا ارسطو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں اس بارے میں۔ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص تھے جنہیں طب میں سب سے بڑی اتھارٹی مانا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ طب کے موضوع پر ابن سینا کا انسائکلوپیڈیا یعنی کہ القانون فی الطب ایک مستند حیثیت رکھتا ہے۔ یہ 14 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ یورپ کے بڑے طبی اداروں میں 17ویں صدی تک پڑھائی جاتی رہی ہے۔ اب جو یہ کتاب ہے القانون فی الطب یعنی کہ طب کا قانون، یہ صرف ایک کتاب نہیں تھی بلکہ یہ میڈیکل کی دنیا کی بائبل تھی، ٹھیک ہے۔ یہ لگ بھگ 700 سال تک پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے لیے سب سے اہم کتاب تھی جو ان کو پڑھائی جاتی تھی۔ جیسے ایک کورس کا نصاب ہوتا ہے تو یہ اس کورس کے نصاب میں شامل تھی۔ اس میں بیماری کی تشخیص وغیرہ، علامات اور علاج کے ہزاروں طریقے درج کیے ہوئے تھے۔ تو سونا بنانے سے انکار وہ انہوں نے کیا۔ وہ پہلے کے مستر جنہوں نے واضح کہا کہ عام دانتوں کو سونا نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے اپنے وقت ان فضول تجربات کے بجائے انسانی صحت پر لگایا، ٹھیک ہے۔ تو جی ہمارے اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ہمارے کچھ چمکتے ستارے ہیں جو ہم نے آج پڑھے ہیں، جن کی خدمات آج بھی پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ یاد رکھیں، سائنس دین کے خلاف نہیں ہے بلکہ دین کی خدمت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اسلاف نے بتایا کہ قدرت کے رازوں کو جاننا اور انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہی بہترین علم ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ موضوع آپ کو آسان الفاظ میں مکمل طور پر سمجھا آ گیا ہوگا۔ اب جب بھی آپ سائنس کا نام سنیں تو فوراً ان عظیم مسلم سائنسدانوں کو یاد رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔